نذیر اللہ غیرت گل کو اپنے قبیلے ہزاربوس پر لکھی ہوئی کتاب کاروان ان ٹریڈ ان افغانستان دکھا رہا ہے۔ یہ اس قبیلے کی تاریخ کے بارے میں لکھی ہوئی واحد کتاب ہے۔ نذیر اللہ نے کتاب میں غیرت گل کو اپنے والد، بڑی بہن اور بھائی کی تصاویر دکھائیں۔ 1975 ہزاربوس کے افراد دوپہر کا کھانا اور بعد میں سبز چائے پینا کبھی نہیں بھولتے، اور خاص کر جب گھر میں کوئی مہمان آیا ہو۔ یکجہتی جو میرے قوم میں الحمدللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے، اور جو ہمیں بڑوں سے وراثت میں ملی ہے، تو ہماری یکجہتی ہے، کیونکہ ہم جو خوشی کے ہمارے مراسم ہیں، جو غم کے مراسم ہیں، ہم الحمدللہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے تھرو ہم آباد ہے، اور یہ بیان کرتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے۔ کائنات رازاں نذیر اللہ کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ روایت پسندانہ پشتون معاشرے میں آج بھی لڑکیوں کے گھروں سے نکلنے اور ڈرائیونگ کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن نذیر اللہ گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنی بیٹی کائنات کو گاڑی چلانا سکھا رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مرد ہی ڈرائیونگ سیکھے، اللہ نہ کرے اگر میرے گھر میں یا آس پاس پڑوس میں الحمدللہ کوئی نہ خدا نہ خاصا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی نہ ہو تو کون چلائے گا؟ تو ان میں یہ کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی زندگی پر خود کفا ہونی چاہیے ان کو۔ ہزاربوس کوچی قبیلہ ہے۔ جو کہ اپنے آپ کو قبائلی علاقہ مومند کے رہائشی کہتے ہیں۔ ان کی زبان، رہن سہن اور طور طریقوں پر افغانستان کے پشتونوں کے زیادہ اثرات ہیں۔ پاکستان میں ان کے تقریباً 2000 کے لگ بھگ خاندان پشاور میں آباد ہیں۔ ہزاربوس قبیلے کے 70 سے 80% افراد کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہیں۔ محمد عمر کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ وہ اس قبیلے کے سب سے عمر رسیدہ شخص ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس قبیلے کی ایک شخص کی 1000 بکریاں تھیں، اور لوگ اس پورے قبیلے کو ہزاربوس کہنے لگے۔ افغانستان میں ہماری زندگی اچھی تھی، لیکن وہ تباہ و برباد ہوا، اور ہم اسی لیے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اب یہاں زندگی اچھی ہے۔ ہم کوچی لوگ تھے، ہمارے اونٹ اور بھیڑ بکریاں تھی، جس میں اب کچھ بھی باقی نہیں بچے۔ افغانستان میں انقلاب موت بانٹ رہا تھا، اسی لیے ہم ادھر زندگی گزارنے آ گئے ہیں۔ سڑک کے ساتھ واقع یہ مہنگی زمین اس قبیلے کے افراد نے قبرستان، مسجد اور اس بڑے کمیونٹی سینٹر کے لیے خریدی ہے، جبکہ اس کے برعکس ہزاربوس قبیلے کے زیادہ تر افراد کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ہزاربوس امن پسند اور زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ ہیں۔ 35 سالہ وحید اللہ نے گزشتہ 3 دنوں میں 26 گائے ذبح کی ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے یہ آپس میں ہی برابر تقسیم کرتے ہیں۔ د ہزاربوس قوم د تقسیم او د خیرات طریقہ دادا چکور تورزی پر ہزاربوس قوم کے تقسیم کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ وہ گھر گھر جا کر زکوٰۃ اور خیرات تقسیم کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اپنی مجبوری کا احساس نہ ہو، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کے لوگوں میں احساس کمتری ہو اور وہ قطاروں میں کھڑے رہیں۔ تکلیف ته نو عزیزانو قومیانو سره موږ په هر لحظه کې او په هر دقیقه کې ورسره ولاړ یو۔ اس اسکول میں 1200 طلباء اور طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں افغانستان کا تعلیمی نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اور اساتذہ کی تنخواہیں، طلباء اور طالبات کی کتابیں، یونیفارم اور دیگر تمام اخراجات ہزاربوس قبیلے کے ایک تاجر ادا کر رہے ہیں۔ مولوی محمد اللہ یہاں 15 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ ہزاربوس قوم کے مردوں اور خواتین دونوں کو پڑھائی کا بہت شوق ہے،
اور اس قوم کے افراد تعلیم کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائے۔ اب وہ اپنے 7 سال سے کم عمر بچوں کو بھی یہاں پڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ کله و کلونه د دې ماشوم کمی نو دوی موږ سره په دې کې جنرال کې د دې ماشوم ولې نه نیسي او وخت په وخت کې داسې ورځې وي چې دوی به غټ ماشوم موږ راوست هغوی به دوی نه پرېښود سکول ته۔ څه شی تاسو څه شی اتفاق، یکجہتی اور چند امیر لوگوں کی اپنے قبیلے کے مستحق افراد کی بر وقت مدد کرنے سے ہزار بز اس مشکل مالی حالات میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مدثر شاہ، DW، پشاور، پاکستان۔